السلام علیکم جی خواتین حضرات، میرا نام یاسر مقصود ہاشمی ہے. آپ اکثر صحت کے شوز میں مجھے دیکھتے رہتے ہوں گے جس میں ہم آگاہی پروگرامز کرتے رہتے ہیں. آج ہم ڈاکٹر میاں ابو بکر صاحب کے پاس تشریف لائے. اس سے پہلے کہ میں ان کا کمپلیٹ انٹروڈکشن کروں، میں ان لوگوں کو بتاؤں جو کہ آپ میں سے ہمیں جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اگر آپ کو معدے کا مسئلہ ہے تو ڈاکٹر میاں ابو بکر کے ساتھ آج ہمارا ہونے والا یہ شو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ ہم آپ کو ساتھ بتاتے ہیں. ڈاکٹر میاں ابو بکر صاحب جو کہ ڈسٹرکٹ فزیشین ہے DHQ ہاسپٹل ٹوبر ٹیکسنگ میں، نہ صرف یہ بلکہ یہ میڈیکل اسپیشلسٹ اور گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیں اشرف میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل نمبر 1 ٹوبر ٹیکسنگ میں. اینڈوسکوپی ایک ایسا ہوا ہے جو کہ ہمارے شہر میں مختلف، ہمارے ضلع میں مختلف افواہیں ہیں اینڈوسکوپی کے حوالے سے. جب اس ٹاپک کو ہم سامنے لے کر کے آئے تو ہم نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ کون سے ایسے ڈاکٹر ہیں جو کہ سب سے بہترین ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں اینڈوسکوپی کو لے کر کے. پھر ہمیں ایک سروے کے اکارڈنگ پتہ چلا کہ ہمارے ضلع میں پچھلے چند ماہ میں سب سے زیادہ اینڈوسکوپی پرفارم کرنے والے جو ڈاکٹر ہیں وہ ڈاکٹر میاں ابو بکر صاحب ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کے بہت دفعہ ہم نے کوشش کی آپ سے ٹائم لینے کی. فائنلی آج ہم آپ کے آفس میں ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ویلیبل ٹائم. تھینک یو. سر اینڈوسکوپی ہے کیا؟ اینڈوسکوپی ایک میڈیکل انسٹرومنٹ ہے. اصل میں ایک لمبی سی ٹیوب ہوتی ہے جس کے اینڈ پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. ہم پیشنٹ کے خوراک منہ کے ذریعے سے خوراک کی نالی اور معدے اور چھوٹی آنت کی مختلف بیماریوں کی تشخیص اور علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں. صحیح. سر یہ جو پروسیجر ہے اینڈوسکوپی، یہ کروانا کن مریضوں کو چاہیے، کب کروانا چاہیے؟ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جس میں ہم ڈاکٹرز اور فزیشین جو پیشنٹ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ہسٹری لیتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم پیشنٹ کی جو معدے اور آنت کی جو بیماریاں ہیں اس کی یقینی تشخیص تک نہیں پہنچ پاتے کیونکہ وہ چھپی ہوتی ہیں، اندر ہوتی ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہمیں کیمرے کا اینڈوسکوپی کا سہارا لینا پڑتا ہے. ہم کیمرے کے ذریعے خوراک کی نالی، معدے اور آنت کی مختلف بیماریوں کا تشخیص کر سکتے ہیں، جس میں خون کی الٹی کا آنا بہت کامن ہے پاکستان میں، کالے رنگ کا پخانہ آنا بہت کامن ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خون کی خوراک کی نالی کا السر ہو گیا، معدے کا اور چھوٹی آنت کا السر. اور آج کل جو ہمارے پاس بہت سے پیشنٹس آ رہے ہیں جس میں معدے کی تیزابیت ہے، معدے کے اندر بھاری پن کا احساس ہے، بالکل، اور معدے کے اندر جو ہے وہ درد کا ہے، خوراک کا ہضم نہ ہونا، ٹھیک ہے. اور خاص طور پر آج کل پاکستان میں بہت خاص طور پر ینگ فیمیلز ہیں، مڈل ایج فیمیل، ینگ نہیں، جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وکھیاں پڑ جاتی ہیں، پنجابی میں یہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں. تو یہ ساری علامات ایک خطرناک بیماری کا بھی حصہ ہو سکتی ہیں اور ایک سادہ بیماری کا بھی حصہ ہو سکتی ہیں. تو ان علامات کی صورت میں پیشنٹس بہت میڈیسنس لے رہے ہوتے ہیں، آلریڈی کیپسولز لے رہے ہوتے ہیں معدے کے، لیکن وہ صحت یاب نہیں ہو پا رہے ہوتے. تو ایسے سارے پیشنٹس کے لیے ہم اینڈوسکوپی کر کے یہ تشخیص کرنے میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ کیا وہ خطرناک بیماری کا کوئی حصہ ہے یا کوئی سادہ بیماری ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اینڈوسکوپی سے کیا علاج کوئی ممکن ہے یا صرف تشخیص ہوتی ہے؟ جی بالکل، اینڈوسکوپی علاج کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے. خون کی الٹی ایک بہت کامن بیماری ہے جس میں جو ہے جگر کمزور ہونے کی وجہ سے خوراک کی نالی کے اندر خون کی نالیاں پھول جاتی ہیں، اس کے پھٹنے سے خون آتا ہے. اب جب خوراک کی نالی کے اندر خون کی نالیاں پھٹتی ہیں تو خون کی الٹی آتی ہے. ایسے سارے پیشنٹ کو ہم انیشلی اسٹیبلائز کرتے ہیں میڈیسنس کے ذریعے، اور 3 دن بعد ہم ان کی اینڈوسکوپی کر کے جہاں سے خون آ رہا ہوتا ہے ہم وہاں پہ بینڈ لگا دیتے ہیں. ایک ربڑ ہوتی ہے جس کو ہم اس کو بینڈ اس کے اندر لگایا جا سکتا ہے. خون کی الٹی کی ہونے کی دوسری وجہ جو ہے وہ خوراک کی نالی کا السر ہے، وہاں پہ ہم اینڈوسکوپی کے ذریعے کلپ لگا دیتے ہیں. اور بعض دفعہ جو ہے وہ کینسر ہوتا ہے، وہ کینسر کی پھر بایوپسیز لیتے ہیں. بعض دفعہ جو ہے وہ خون کی نالیاں معدے کے اندر جو پھولی ہوتی ہیں وہاں پہ ہم گلو انجیکٹ کر دیتے ہیں. تو یہ تشخیص کے ساتھ ساتھ علاج کے پرپس کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے. بہتر ہے. سر جو اینڈوسکوپی کا جو
प्रोसीजर है टोटल एक मरीज के लिए, उसमें कितना वक्त दरकार होता है? एंडोस्कोपी के प्रोसीजर के लिए 5 से 10 मिनट लगते हैं। अगर आपका डॉक्टर माहिर है, माहिर तजर्बाकार है, वो प्रॉपर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के शोबे से ताल्लुक़ रखता है, तो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो एंडोस्कोपी कंप्लीट हो जाती है। सिर्फ ये 10 मिनट का बस 5 से 10 मिनट अगर तशखीस के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अगर हम बैंड लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या हम इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तकरीबन 30 to 40 मिनट्स भी लग सकते हैं। लेकिन सिर्फ तशखीस के लिए अगर हम कर रहे हैं, सिर्फ हमने तशखीस करनी है, तो ये 5 से 10 मिनट का प्रोसीजर, इससे ज़्यादा प्रोसीजर नहीं है। बेहतर है। हमारी जब इस इंटरव्यू से पहले सर से इस बातचीत से पहले डिस्कशन थोड़ी बहुत हो रही थी, थोड़ा टाइम हमें पहले मिल गया, तो हमें मालूम पड़ा और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारा जो सिविल हॉस्पिटल टोबा है, DHP हॉस्पिटल टोबा, वहाँ पे डॉक्टर अबू बकर साहब की काविशों के साथ जो है वो एंडोस्कोपी का प्रोसीजर स्टार्ट होने जा रहा है, जो गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है। और डॉक्टर मियां अबू बकर साहब वहाँ पर भी एंडोस्कोपी परफॉर्म किया करेंगे और आपकी जो खिदमत है वो DHP हॉस्पिटल में एंडोस्कोपी के साथ भी किया करेंगे, उस प्रोसीजर के साथ भी। अच्छा सर, एंडोस्कोपी के हवाले से बहुत सारी अफवाहें हैं और उनमें से एक अफवाह ये बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग इस हवाले से बात करते हैं कि एंडोस्कोपी के प्रोसीजर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, ये दर्दनाक प्रोसीजर बिल्कुल नहीं है। हम पेशेंट को सुन करने वाली दवा का स्प्रे कर देते हैं गले के अंदर। हम फिर एंडोस्कोपी जब डालते हैं तो गला ऑलरेडी सुन होता है, तो दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं होता। तो ये बिल्कुल दर्दनाक प्रोसीजर नहीं है, कोई दर्द नहीं होती। हाँ, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े एंग्शियस होते हैं, थोड़े परेशान होते हैं, तो इन ऐसे पेशेंट्स के लिए हमारे पास एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, जो बेहोशी के डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, तो वो इंजेक्शन के ज़रिए नीम गनूदगी की हालत में पेशेंट चले जाते हैं और वो फिर एंडोस्कोपी परफॉर्म कर लेते हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी अफवाहें हैं कि जी दर्द होता है और मतलब 2-3 लोगों ने पकड़ के रखा होता है और उस वक्त ये करता है, तो ये बहुत नहीं हो गया कि हमने डॉक्टर साहब से ये सवाल क्लियर कर लिया। अच्छा सर, कहते हैं कि एक दफ़ा एंडोस्कोपी करवा ली जाए, जिस तरह डायलिसिस होता है, गुर्दे वॉश करना होता है, उस तरह एक दफ़ा एंडोस्कोपी करवा ली जाए तो ज़िंदगी में बार बार एंडोस्कोपी करवानी पड़ती है? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तशखीस के पर्पज़ के लिए अगर एंडोस्कोपी इस्तेमाल की जाती है तो डेफिनेटली वो सिर्फ एक ही दफ़ा इस्तेमाल होगी, क्योंकि हमने तशखीस करनी है। हमने कैमरे के ज़रिए मैदे की और आंत की, छोटी आंत का मुआयना कर लिया, तो डॉक्टर्स को पता चल जाएगा कि ये कौन सी बीमारी है, तो उसके मुताबिक वो आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर देगा। हाँ, अगर बाज़ दफ़ा जो है वो हमें बार बार एंडोस्कोपी करने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें जब खून की उल्टी आती है, तो जब हम बैंड लगाते हैं तो हमें कुछ हफ्तों बाद दोबारा एंडोस्कोपी करके ये देखना पड़ता है कि खून की नालियाँ दोबारा तो नहीं फूल गई, और उसके ऊपर हम दोबारा बैंड लगा देते हैं। और तब तक हम बैंड लगाते रहते हैं जब तक जो खून की नालियाँ फूली हुई हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाती। उसी के साथ साथ हम पेशेंट्स को मेडिसिन भी देते हैं और फिर बैंड लगाने का अमल तकरीबन 2 से 3 से मैक्सिमम 4 दफ़ा रिपीट करवाना पड़ता है। लेकिन तशखीस के पर्पज़ के लिए बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक दफ़ा ही काफ़ी होती है। बेहतर सर, जब हमने अपने पोल पे सवाल डाला कि एंडोस्कोपी के हवाले से आपको कोई सवाल है, तो सलीम साहब थे, जी, वो कहते हैं कि एंडोस्कोपी करवाने के बाद सारी उम्र आपकी रोटी छूट जाती है, आपको खुराक नहीं खा सकते, कोई सख्त खुराक नहीं खा सकते, या आप काम उस तरीके से नहीं अपनी रूटीन लाइफ में कर सकते, क्या ये सच है? नहीं, सच तो ये बात सच नहीं है। एंडोस्कोपी करने के बाद अगर हमने, फिर वही बात, अगर हमने तशखीस के मकसद के लिए एंडोस्कोपी की है तो हमने स्प्रे किया होता है सुन करने वाली दवाई का गले में, तो वो गले वाली जो दवाई या स्प्रे जो सुन करने वाली होती है वो मैक्सिमम 2 घंटे उसका असर रहता है। फिर 2 घंटे बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। आपने जो भी आपकी रूटीन की ग़िज़ा है, रूटीन की लाइफ है, वो आप अपनी दोबारा अचीव कर सकते हैं। हाँ, अगर बाज़ दफ़ा हम पेशेंट्स को जब खून की उल्टी आती है, जिनका जिगर कमज़ोर होता है, काले रंग का पखाना आता है, जब हम बैंड लगाते हैं तो डेफिनेटली उस बैंड के बचाने के लिए हमें एंडोस्कोपी के फ़ौरन बाद हमें पेशेंट को 2 घंटे बाद सिर्फ लिक्विड डाइट देते हैं। अगले दिन हम उसको थोड़ा सा सेमी सॉलिड डाइट की तरफ लेके जाते हैं। फिर 2 से 3 दिन बाद हम उसको दोबारा उनकी नॉर्मल रूटीन लाइफ में वापस आ जाते हैं। वो जो भी ग़िज़ा खाना चाहते हैं वो खा सकते हैं। उसके बाद कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिर्फ रूटीन लाइफ में वापस आ सकते हैं। 2 से 3 दिन लगते हैं अगर हमने एंडोस्कोपी
علاج کے مقصد کے لیے کی ہے. اگر ہم نے کوئی بینڈ لگایا ہے, کوئی کلپ لگایا ہے, کوئی انجیکشن ہم نے وہاں پہ لگایا, کوئی گلو لگایا, تو تب ہم 2 سے 3 دن ہم تھوڑا سا گیپ ڈالتے ہیں کہ سالڈ غذا, ٹھوس غذا کا استعمال نہ کیا جائے. ادروائز جو ہے وہ تشخیص کے مقصد کے لیے تو پیشنٹ کو کسی قسم کی جو ہے وہ پرہیز کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. بہتر. ڈاکٹر میاں ابوبکر صاحب, ہمارے ضلع کے جو موسٹ کمپیٹنٹ فزیشنز ہیں ان میں ایک نام ہے, اور میدا کے حوالے سے جو بڑے ڈاکٹرز ہیں ان میں ایک بڑا نام ہے. تھینک یو سو تو کیونکہ آپ نے سر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد آپ کی کمپیٹنسی کے ساتھ ہزاروں پیشنٹس جو ہے وہ اپنے میدا کے امراض کے ساتھ بہتر ہوئے ہیں, ٹھیک ہوئے ہیں. جو اس وقت آپ کے پیشنٹس ٹھیک ہو رہے ہیں, یا وہ لوگ جو کہ میدا کی کسی بیماری میں سفر کر رہے ہیں, یا اس میں میدا کی بیماری میں ہے, تیزابیت ہے, مطلب سینے میں جلن رہتی ہے, یا کسی بھی حوالے سے آپ کو پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو کسی قسم کی بیماری میں آپ مبتلا ہوتے ہیں, خدا نخواستہ کوئی خون کی الٹی آتی ہے, کالے رنگ کا پخانہ آتا ہے, معدے کی تیزابیت ہے, معدے کے اندر باری پن کا احساس ہے, معدے کے درد کا احساس ہے, تو پلیز اپنے ڈاکٹر سے, اپنے مستند ڈاکٹر سے, اپنے فزیشین سے رابطہ کریں اور ان کی ہدایات کو اہمیت دیں. کیونکہ میں میو ہاسپٹل لاہور سے گورنمنٹ آف پاکستان کی ہدایت کے اوپر DHQ ٹوبا ٹیکسنگ میں ایز اے کنسلٹنٹ فزیشین اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. تو ایز اے کنسلٹنٹ, ڈسٹرکٹ کنسلٹنٹ فزیشین, یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ڈسٹرکٹ کے عوام کو آگاہی دے سکوں. میری وجہ سے اگر کسی ایک شخص کی بھی جان بچتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اگر آپ ڈاکٹر میاں ابوبکر صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور اپنا میدا کا یا کسی بھی میڈیکل کے حوالے سے کوئی اور پرابلم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں DHQ ہاسپٹل ٹوبا ٹیکسنگ میں. وہاں پہ یہ کنسلٹنٹ میڈیکل فزیشین کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ کنسلٹنٹ میڈیکل فزیشین اور گیسٹرنٹولوجسٹ کے طور پر یہ اشرف میڈیکل کمپلیکس حوثی کالونی نمبر 1 میں بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. ان سے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے 0331 69 555 04 از اے نمبر. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور خاص طور پر اپنے بیٹا کا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد. تھینک یو سو مچ.